بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وآمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وقال الله سبحانه عز وجل قل هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وقال الله سبحانه وتعالى أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما شاهدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی مولانا محمد عبدک وحبیبک ورسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. کہاں ہم اور کہاں مدحت عثمانی غنی، کہاں ہم اور کہاں مدحت عثمانی غنی، ہے تصور سے سوا رفعت عثمانی غنی. اس کے آگے نہیں کچھ ماہو انجم، اس کے آگے نہیں کچھ رفعت ماہو انجم، اس کے آگے نہیں کچھ رفعت ماہو انجم. ہے یہ واللہ صحیح رفعت عثمان غنی. مصحف پاک بھی ہے ان کی شہادت کا گواہ، مصحف پاک بھی ہے ان کی شہادت کا گواہ. ہے یہ رأس الشہداء حضرت عثمان غنی، ہے یہ رأس الشہداء حضرت عثمان غنی. میرے محسن، میرے ہادی، میرے آقا کے حبیب، میرے محسن، میرے ہادی، میرے آقا کے حبیب، منبع حلم و حیا حضرت عثمان غنی. سر دیا طرز خلافت کو بدلنے نہ دیا،
جان دی طرز خلافت کو بدلنے نہ دیا. حبذا اسپے دی جرأت عثمان غنی. حبذا اسپے دی جرأت عثمان غنی. میرے بزرگوں، بھائی اور دوستوں، میں کہیں اور کرسیوں کے خالی ہونے کی شکایت نہیں کرتا ہوں، لیکن محمود آباد اگر کرسیاں خالی ہیں تو مجھے شکایت. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں نے کچھ ارادہ کر لیا جلسے میں شریک نہیں ہونا ہے، ورنہ تو ماشاءاللہ محمود آباد کا نوجوان تو بہت ہی باغیرت، غیور اور جرأت مند ہے. اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تشریف لائے اور جلد سے کرسیاں بھر دیں. حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا رئیس صاحب زید مجدہ، حضرت مولانا مونس صاحب دامت بالہ، اور ہمارے بہت ہی محب عرفان منصوری صاحب، اور میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اللہ تعالی نے اس زمین پر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ پاک باز، سب سے زیادہ مقدس، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے پیغمبر سے محبت کر کے ان کے اشاروں پر جانشاری اور فدائیت کا جذبہ رکھنے والی جو جماعت ہے، اس کو ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں. حضرت مولانا رئیس صاحب ابھی اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. اس جلسے کا مقصد، یا جو 10 روزہ شہداء اسلام کے پروگرام ہو رہے ہیں، اس کا مقصد ہرگز کسی کی مخالفت، کسی کی دل آزاری اور کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے. تو آپ کہو گے پھر مولانا صاحب کیا مقصد ہے؟ جب کچھ بزرگوں کی خدمات کو پسے پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے اور اس سے آگے بڑھ کر ان کے کردار میں کیڑے نکالنے کی کوشش کی جائے، جن کے تقدس اور پاک دامنی اور طہارت اور تقوی اور پاکیزگی اور ان کے عمل اور ان کے سجدوں کا امین قرآن ہو، اور اللہ تعالی جن کے تقدس کی گواہی دے رہا ہو، جب ان کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم جیسے خادموں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے چہروں پہ جو بدنما داغ لگائے گئے اور گندی دھول ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس دھول کو ہم صاف کریں. ابھی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ کے والد بہت نیک تھے، حاجی تھے، نمازی تھے، مفتی تھے، اور شہر کے قصبے کے قاضی تھے. اس زمانے کے لوگ ان کو بہت نیک سمجھتے تھے. آج آپ کا کوئی حاسد، آپ کا کوئی دشمن، جس کی دشمنی آپ سے ہے، میڑ کی، کھیت کی، کھلیان کی، دروازے کی، نالی کی، وہ آپ کے اگر دادا اور باپ کو جو بڑے نیک تھے ان کی کردار کشی کرنے کوشش کرے اور ان کی زندگی میں کیڑے نکالے اور ان کو بدنام کرنے کوشش کرے، تو ایک باغیرت فرزند اور ایک غیور بیٹے کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ بولو. خاموش رہے گا؟ اگر وہ خاموش رہتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ ہجڑا ہے یا حرامی ہے. باپ کی عظمت اور عقیدت اور محبت اور ان کی رفعت اس کے دل میں کچھ بھی نہیں. اس کے سامنے باپ کو گالی دی جائے خاموش رہے. جس طریقے سے ہمارے نسبتی والد
اور دادا، اور آگے بڑھ کر کہوں اگر کسی نوجوان چاہے وہ شرابی اور جواری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی ماں کو مطعون کیا جائے اور اس کی ماں پر طعنہ زنی کی جائے اور اس کی ماں کو غلط بیانات اور غلط لفظوں سے، اشد لفظوں سے اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ غیرت مند شرابی بیٹا بھی خاموش نہیں رہے گا، شعلہ جوالا بن جائے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جن کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے صحابہ صحابہ صحابہ، یار لوگوں نے بڑی عیاری کے ساتھ پہلے تو لفظ صحابہ ہی کو ملیامت کر دیا۔ آپ کے محمود آباد کا حال نہیں معلوم، آپ حیدر گڑھ میں آئیے، صبح کوئی لوٹ رہا ہو قبرستان سے ابا کی قبر کی زیارت کر کے، دادا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہیں بھیا صحابہ گئے نا۔ قبرستان اور صحابہ کا نہ لغوی اعتبار سے نہ اصطلاحی اعتبار سے کوئی جوڑ ہے ہی نہیں۔ صحابی کے معنی تو ساتھی کے آتے ہیں، اور اصطلاح شریعت میں اس خوش نصیب انسان کو صحابی رسول کہا جائے گا جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے وہ 1 منٹ کی ملاقات ہو۔ اصولی طور پر یاد رکھیں، دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا ولی ہوا میں ہو سکتا ہے اپنے زہد و عبادت ریاضت مجاہدے کی بنیاد پر، لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس نے تہجد پڑھی ہے، اشراق پڑھی ہے، چاش پڑھی ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی، مگر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مصافحہ کرنا اس ولی کو نصیب نہیں ہوا۔ یہ شخص صرف صحابی رسول کو حاصل ہے۔ حضور کے نورانی چہرے پر انہوں نے بار بار دیکھا ہے، اللہ کے نبی کی اقتداء میں ہزاروں نمازیں پڑھ کر ہزاروں سجدے کیے۔ ہماری تمہاری نماز کی قبولیت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ کہو گے کیوں؟ وہ کہا نا کسی نے، جیسے تیری دال بھات ویسے میری فاتحہ، جیسا مقتدی ویسا امام۔ اگر ہمارے دل میں خیالات آ رہے ہیں 4 عشاء کی 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب کر رہا ہوں، تو امام صاحب 5 دکانوں کا حساب کر رہے ہیں۔ ہماری تمہاری نماز کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کی نماز کی قبولیت کی گارنٹی اس لیے ہے انہوں نے آقا نامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور نبی کی نماز بولو مقبول ہے کہ نہیں؟ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ اور جب امام کی نماز قبول ہے تو اس کی برکت سے مقتدی کی نماز بھی مقبول ہے۔ یہ شرف اور کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہی کو حاصل ہے۔ اس لیے بد نصیبی ہر زمانے میں رہی، بدقسمت لوگ ہر زمانے میں رہے۔ حضور کی مبارک پیدائش پر ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا خوشی میں، لیکن بد نصیبی ازلی۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو سب سے آگے پتھر مارنے والا، نبی کے چہرے پہ دھول ڈالنے والا وہی بدتمیز اور بد نصیب تھا۔ یار لوگ سینکڑوں سال سے انتظار کر رہے تھے، اوس اور خزرج سے کہتے تھے دیکھو ایک نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، آ جائیں گے تو ان کو ساتھ لے کر میں تمہارا تیا پاچا کروں گا، میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام بجائے یہود کے خاندان کے قبیلے بنو ہاشم میں عبد المطلب کے گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ان کو حسد پیدا ہوا کہ میرے گھر سے پردھانی کیوں چلی گئی۔ چیئرمینی کا ٹھیکہ تو ہمارے خاندان کا ہمیشہ کا تھا، نبی تو یہودی اور بنی اسرائیل میں پیدا ہونا چاہیے، یہ بنو ہاشم کے ہاں کیسے نبی پیدا ہو گئے؟ وہ یہ حسد اللہ کے نبی کی جو انتظار میں تھے
کہ نبی آئیں گے تو ان کو لے کر ہم اپنے زوراور دشمنوں سے مقابلہ کریں گے. سب سے بڑے نبی کے دشمن حسد کی وجہ سے وہی بن گئے. یہ بدنصیبی. ماحول کا اثر پڑتا ہے، ماحول کا اثر پڑتا ہے. حیرت ہوگی، یہ حضرات علماء کرام بتائیں گے. طالب علمی کے زمانے میں میں نے ہدایہ اور شرع وقائع میں ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ مسلمان عورتوں کو غیر مسلم عورتوں سے پردہ کرنا چاہیے. میری سمجھ میں نہیں آیا کہ عورت کا عورت سے کیا بات کا پردہ. عورت کا مرد سے پردہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن عورت کا عورت سے کس بات کا پردہ. لیکن مسئلہ بزرگوں نے بیان کیا. جب آج کا ماحول دیکھا، آپ کی وہ بیٹی جو 7 پردوں کے اندر رہتی ہو، زیادہ نہیں 3 براتوں میں بھیج دو، اگر اس کا پردہ، اس کی اوڑھنی اس کے سر پر بوجھ نہ محسوس ہونے لگے تو میرا نام ہے. وہ تو غیر مسلم عورتوں کا مسئلہ تھا. آج فقیر فیاض کا فتویٰ یہ ہے مسلمان پردے والی عورت کو ان مسلمان بے حیا لڑکیوں کے ساتھ خلط ملط کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ گندے ماحول کی جراثیم اس کو گرفت میں لے لیں. پھر نہ ابا کی ڈانٹ کام آئے گی. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ایک لڑکی کو لے کر آئے، کہنے لگے مولانا صاحب یہ ہماری بٹیا ہم لوگ کی بات نہیں مانتی ہے، الٹا جواب دیتی ہے، اپنے بھائیوں سے بھی لڑتی ہے. کہنے لگے رشتہ کوئی آتا ہے تو یہ انکار کر دیتی ہے. بس میں سمجھ گیا. میں نے کہا اچھا تم ذرا باہر جاؤ، تم میاں بیوی دونوں باہر جاؤ. لڑکی ادھر بیٹھی. میں نے کہا دیکھ تیرا معاملہ کہاں چل رہا ہے مجھے معلوم ہو گیا، صحیح صحیح بتا دے، ایسا تعویذ دوں گا تیرے ماں باپ اسی سے راضی ہو جائیں گے جہاں تیرا چکر چل رہا ہے. بغل دیا اس نے، بغل دیا اس نے. کیا خیال ہے اگر ایسی لڑکیوں کے ساتھ آپ کی مہذب اور آپ کی پاک باز بہن چند دن بیٹھ لے، بگاڑ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو جہاں سالہ سال گزر گئے ہوں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ مجمعین کے خلاف مکر اور سازش کی باتیں سنتے سنتے، اور حال یہ بھی ہو کہ جہالت بھی ہو، تو انسان تو وہی صحیح سمجھے گا نا. آج جو ہمارے بہت سے ہندو بھائی ہم سے نفرت کرنے لگے، یہ ان کا قصور نہیں، یہ اس میڈیا کا قصور ہے جو بار بار فتنے کی نفرت کی باتیں پھیلاتے سمجھے نہیں. جس چیز کا کہیں تصور نہیں ہے وہ باتیں ان کے ذہن میں بٹھا لی. خیر بات میری الگ جا رہی. تو جب ان بزرگوں کی خدمات کو 20 پردوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، اور صرف یہ نہیں کہ چلو خدمات کا اعتراف نہ کریں، ہم آپ کے ابو کو مفتی صاحب نہ کہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر ہم کہیں وہ ڈکیت تھے تو آپ کو جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کے نانا جی چور تھے تو آپ کو جلال آئے گا نہیں آئے گا؟ کوئی حضرت ابو بکر صدیق کو خائن کہے، کوئی حضرت عمر فاروق کو معاذ اللہ ظالم کہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خائن اور اقربا پرور کہے، تو بھائی ہم تو وکیل صفائی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے، پھر ہم کو تو جلال آئے گا. لیکن اس کے باوجود ہم بہت سادے، بہت محبت بھرے انداز میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہیے. اس لیے
کہ یہ باتیں جب آپ اپنے دلوں میں بٹھا لیں گے، جسے ایک بات میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ کے بچے نے انگلش میڈیم پڑھتے پڑھتے کسی مکتب میں کسی امام صاحب مولانا صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن، تعلیم الاسلام، دینی تعلیم کا رسالہ اور کچھ دینی کتابیں پڑھ لی، تو چھٹے ساتویں آٹھویں انٹر میں جانے کے بعد انشاءاللہ اس کو کوئی مشینری گمراہ نہیں کر پائے. کیوں؟ ان کے دل میں آپ نے ایمان کو راسخ کر دیا. اللہ کیا ہے، نبی کیا ہے، صحابہ کیا ہے، اولیاء کیا ہے، ائمہ کیا ہے، آپ نے بٹھا دیا ان کے دل کے اندر. اب کوئی مشینری گمراہ نہیں کر پائے گی. ورنہ ہو کیا رہا ہے کانوینٹ میں، جو عیسائیوں کے کانوینٹ، ایک بچے کو بلایا جاتا، کہتا بیٹا اپنے اللہ سے مانگو. تو کہتا اللہ چاکلیٹ دے دے، تو چاکلیٹ آسمان سے تو نہیں گرے گا. پھر وہ میڈم کہتی ہے عیسیٰ مسیح سے مانگو. جب وہ عیسیٰ مسیح سے مانگتا ہے تو وہ دھیرے سے دھاگا کھینچتی اور اوپر سے چاکلیٹ، جیسے 15 اگست 26 جنوری پھول برسائے جاتے ہیں، ایسے چاکلیٹ دیتے ہیں. وہ معصوم بچہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے مانگنے پہ چاکلیٹ نہیں ملے، عیسیٰ مسیح کے نام لینے پر چاکلیٹ مل گئے. ایمان کا فساد. لیکن اگر آپ نے اس کو 5 کلاس تک مضبوطی کے ساتھ دینی تعلیم دے دی، کوئی مشینری گمراہ نہیں. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ کے دل میں صحابہ کرام کی عظمت، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضی، حسنین کریمین، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، زیاد بن سکن، انس بن نضر، بلال حبشی، عمار بن یاسر رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبتیں، عظمتیں آپ کے دل میں بیٹھ جائیں گی تو پھر چاہے کوئی کتنا بھی بار اعلیٰ پہ اور چاہے جتنے خوبصورت کی ٹائٹل کی کتاب تمہارے درمیان لا کے تقسیم کرے، پھر انشاءاللہ آپ کبھی صحابہ کرام کے خلاف بدگمانی کا شکار نہیں ہوں گے. دنیا بڑی ہے یار. ایک کتاب میں نے پڑھی، 2 اسلام، کتاب کا نام ہی 2 اسلام، وہ تفصیل پھر کبھی بتاؤں. اس لیے آج میں دوستوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حیات و خدمات پر مختصر روشنی ڈال پاؤں گا. اس لیے کہ میں سوچتا تھا کہ میں انشاءاللہ 10 بجے بیٹھ جاؤں گا، لیکن مولانا عثمان صاحب کے پڑوس میں جنازہ ہو گیا تھا، مولانا قبرستان چلے گئے، تب تک میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد کھانا کھایا، یہاں آنے تک یہ ٹائم ہو گیا. 12 بجے دعا کرا دینا، چونکہ آپ کا یہ 4 روزہ اجلاس ہے اور آپ کی بھی روزانہ کی مصروفیت، اس فقیر کی بھی روزانہ کی مصروفیت، سفر بھی کرنا. آپ تو اٹھو گے جا کر کے تکیے پہ سر رکھ کر کے خراٹے لوگے، مجھے 3 گھنٹے لگیں گے پہنچنے میں، فجر کی نماز کے وقت پہنچوں گا. اچھا اگر 3:30 بجے پہنچ بھی گئے تو اگر سو جائیں تو نماز تو چلی جائے. زیادہ یہ ہوتا ہے بھائی تھوڑا اور جاگ لو، نماز پڑھ کر کے سو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عظمت قرآن کی نظر میں کیا ہے؟ عثمان غنی کا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے؟ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام خود نبی کے اصحاب اور بالخصوص حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ آئیے میں پہلے قرآن کے حوالے سے قرآن مجید کیا قل هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم. اے نبی کہہ دیجئے کیا وہ شخص جو ظالم اور ناانصاف ہے کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے اور صراط مستقیم پہ گامزن ہے؟ حضرت مرہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا
جب دنیا بہت سے فتنوں میں مبتلا ہو جائے تو یہ آدمی اس وقت بھی ہدایت پر قائم رہے گا۔ مرہ ابن کعب کہتے میں نے چہرہ موڑ کر کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص چادر میں لپٹا ہوا چلا رہا ہے۔ جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے۔ مجھے شک ہوا کہ اللہ کے نبی نے ہو سکتا ہے چادر میں لپٹے رہنے کی وجہ سے چہرہ نہ پہچانا ہو، اس لیے یہ بات کسی اور کے بارے میں آپ نے کہی ہو کہ فتنوں کے زمانے میں صراط مستقیم اور ہدایت پر اور راہ راست پر یہ شخص ہوگا۔ تو میں نے عثمان غنی کے چہرے کو حضور کی طرف متوجہ کر کے پوچھا یا رسول اللہ یہ شخص؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان۔ جب دنیا فتنوں کو مبتلا ہو جائے اس وقت عثمان غنی ہدایت پر اور سیدھے راستے پر قائم رہے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عثمان غنی کی شان پر نازل ہوئی ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کیا کہا ہے اللہ نے؟ امن هو قانت آناء اللیل، کیا وہ شخص جو فرما بردار ہو، اللہ اس کے رسول کے حکموں کا ماننے والا ہو، اور آناء اللیل ساجدا وقائما، رات کو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا، کبھی قیام کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں، قائما وساجدا یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتا، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو۔ اللہ نے کیا بتایا؟ عبادت گزار عثمان غنی ہے، جس کے سجدے کو میں نے قبول کر لیا ہے اور جس کے سجدے کو میں نے پسند کر لیا ہے وہ عثمان غنی ہے، وہ عثمان غنی ہے۔ جس کے قیام کو میں نے پسند کر لیا، زمانے رسالت کے اندر ہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن حفظ کر لیا تھا، اور ایک رات کے اندر پورا قرآن پاک پڑھنے کا معمول تھا۔ عثمان غنی ایک رات میں پورا قرآن پاک، آخرت سے ڈرنے والا، اللہ کی رحمت کی امید کرنے والا۔ چار تمغے اللہ نے دیے، عثمان تمہاری عبادت مجھے پسند، تمہارا قیام مجھے پسند، تمہارے سجدے مجھے پسند، اور اس بات کی میں شہادت دیتا ہوں کہ آخرت پہ آنے والے حالات سے تم ڈرتے ہو۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ آتا تو آپ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی؟ تو کسی نے پوچھا خلیفۃ المسلمین اللہ کے نبی کے محبوب صحابی، آپ جنت اور دوزخ جہنم کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ فرمایا ہاں، وہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر وہاں کامیابی کے ساتھ نکل گیا تو بعد کی منزلیں آسان ہیں، اور اگر یہاں پھنس گیا تو بعد کی منزلیں اور زیادہ مشکل ہیں۔ یحذر الآخرہ وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّ، اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہاں تو ان صحابہ کا تذکرہ خدا نے کیا ہے جنہوں نے بیعت کی، مگر سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کا تذکرہ کیوں کیا اللہ نے؟ کیوں کیا؟ مختصر واقعہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سن 6 ہجری میں، سن 6 ہجری کا مطلب جانتے ہو؟
اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑ کر جب مدینہ طیبہ تشریف لائے وہ پہلا سن ہجری ہے، اس سے 6 سال گزرے تو آپ نے عمرے کا ارادہ فرمایا اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ تیار ہو گئے۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے اور مکے والوں کو پتہ چلا تو وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے، کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ ہم محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ طویل بحث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فساد نہیں چاہتے تھے، قتل و غارت گری نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے حالات کو سدھارنے کے لیے مکے کے بڑے بڑے سرداروں سے مشورہ کرنے کے لیے آپ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر، یوں کہیے اپنا پرسنل سیکریٹری بنا کر اللہ کے نبی نے عثمان غنی کو روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر فرض اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر مکے والوں کی نگاہ میں عثمان غنی سے زیادہ کوئی عظمت والا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو مکے بھیجتے، مگر مکے والوں کی نگاہ میں سب سے زیادہ عظمت والا، مقام اور مرتبے والا اللہ کے نبی کے صحابی اور اللہ کے نبی کے ڈبل داماد عثمان غنی۔ اللہ کے نبی نے روانہ کیا، جاؤ سرداروں سے بات کرو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف مکے میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے، ہمارے راستے میں خواہ روڑے مت ڈالو، حائل مت ہو۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ نے ملاقات کی تو ان لوگوں نے معلوم کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو عثمان، آپ کی ہماری نگاہ میں عزت ہے، آپ اگر طواف کرنا چاہو بیت اللہ کا، حجر اسود کو بوسہ دینا چاہو اور آپ اگر عمرہ کرنا چاہو تو آپ کو اجازت ہے، مگر آپ کے نبی کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہم مکے میں نہیں داخل کریں گے۔ عثمان غنی نے کیا جواب دیا اس وقت؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو روک دیا جائے اور میں حضور کے بغیر میں بیت اللہ کا طواف کر لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اور محبت کی بات، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب ان سرداروں سے بات کرنے کے لیے اپنے چچا کے گھر سے چلے تو ان کے چچا زاد بھائی نے کہا عثمان تمہاری ازار بہت اونچی ہے اور مکے کے لوگوں کا، عرب کے لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ اس انسان کو ذلیل نگاہوں سے دیکھتے ہیں جس کا پیجامہ یا لنگی اونچی ہو، لہٰذا اگر تمہارے پاس نہیں تو میں جبہ دیتا ہوں لمبا، اس کو پہن لو، چونکہ مکے والوں کی نگاہ میں وہ انسان زیادہ باعزت سمجھا جاتا ہے جس کا جبہ زمین سے گھسٹ رہا ہو۔ ضرورت بھی تھی، ہم لوگ بھی تو کہتے بھی ماحول کیا کریں مولانا، ماحول ہے، اللہ کے بندے ماحول کیا ہے؟ عثمان غنی زیادہ سخت ماحول تھا، وہ تو ایک سفیر بن کر گئے تھے اور بہت کٹھن مسئلے کو حل کرنا تھا، مگر عثمان غنی نے اپنا اظہار اس لیے کہ لوگوں کی نگاہ میں عزت بڑھ جائے گی پسند نہیں کیا، اور کیا کہا؟ لا 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 ہرگز نہیں، ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نبی علیہ السلام کا پیجامہ اور لنگی نصف ساق تک، آدھی پنڈلی تک رہتی ہے، میں اس سے نیچے کرنا گوارا نہیں کر سکتا، چاہے میری سفارت کامیاب ہو یا ناکام ہو جائے، میرا مشن کامیاب ہو یا ناکام ہو جائے، میں اپنے مقصد کے اندر فیل ہو کر جاؤں یا کامیاب ہو کر جاؤں، لیکن میں اپنے ازار لنگی کو نصف ساق سے نیچے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ہاکذا عزرت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب نبی کی لنگی آدھی پنڈلی تک رہتی ہے، میں نبی کی سنت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ نبی کی محبت اور نبی کی عظمت کے لیے اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ خیر، عثمان غنی کو روک لیا گیا، یہاں خبر پہنچ گئی کہ معاذ اللہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ہوتا رہتا ہے،
اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہ میں عثمان غنی کی اہمیت کیا ہے یہ بتانا چاہے۔ نبی نے فرمایا میرے صحابہ ادھر آؤ، عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے مگر عثمان غنی کے خون کا انتقام اور بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں دیں گے۔ جاؤ پوچھو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ کی نگاہ کے اندر عثمان غنی کے خون کا کیا مقام تھا۔ 1400 صحابہ کو میرے نبی جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب ان صحابہ نے عثمان غنی کے خون کا انتقام لینے کے لیے اپنے آپ کو نبی کے جھولی میں ڈال دیا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی، حضور ہم اس کام کے لیے تیار ہیں، اللہ اتنا خوش ہوا اور اتنا خوش ہوا اتنا خوش ہوا، اس نے ان تمام 1400 صحابہ کو اپنی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ عثمان سے راضی، عثمان خدا سے راضی، مصطفیٰ عثمان سے راضی، عثمان اپنے خسر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی۔ لیکن مجھے یہ کوئی بتائے کہ قرآن میں یہ شجرہ کا ذکر کیوں آ گیا، اور وہ بھی آم کا نہیں، لیمو کا نہیں، امرود اور انار کا نہیں، ببول کا پیڑ، کانٹے دار پیڑ، تکلیف دینے والا پیڑ، مگر اللہ اس کے تقدس کا اور برکت کا ذکر قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اس درخت کے نیچے عثمان غنی کی خون کی عظمت کو اجاگر کیا گیا۔ جس مقام پر بیٹھ کر صحابہ کرام نے اپنے محبوب نبی کے ہاتھ پر بیعت کی اور عثمان غنی کی عظمت کو اجاگر کیا کہ ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں، عثمان غنی کے خون کا انتقام لیے بغیر واپس نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مقدس بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تذکرہ قیامت کے لیے قرآن کے اندر فرما دیا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور کوہ طور کی مٹی بابرکت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام بیت لحم میں پیدا ہوئے، وہاں کی زمین مقدس ہو گئی، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اللہ نے اس کی قسم کھائی لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور اللہ کے نبی جب غار حرا کے اندر گئے تو غار حرا مقدس ہو گیا، غار ثور میں گئے تو غار ثور کو تقدس مل گیا۔ اللہ کے نبی جس مقدس سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، سنو علماء دیوبند کا مسئلہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل حج کے اندر لکھتے ہیں کہ وہ روضے مبارک کی مٹی جو میرے محبوب نبی کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، جو نبی کے جسم سے ٹچ ہو رہی ہے، وہ بیت اللہ سے، حتیم سے اور منتظم سے، حجر اسود سے، حتیٰ کہ عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے، جو مٹی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگ رہی ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے مبارک جسم کی برکت سے یہ تمام جگہیں بابرکت ہو سکتی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عظمت و جلال کا اظہار کرتے ہوئے جس درخت کے نیچے بیٹھ کر عثمان غنی کی عظمت کو منور اور روشن مجلہ اور مصفہ اور اجاگر کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو، اس درخت کی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر ایک جز بنا دیا، حصہ بنا دیا۔ قرآن منبر و محراب سے پڑھا جاتا رہے گا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی عظمت کا اور اس کی اہمیت کا اعلان منبر و محراب سے ہوتا رہے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے
نبی کے 70 صحابہ بیر معونہ میں شہید کر دیے گئے. میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کیے گئے. نبی نے اتنا کہا تھا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں اتنے ہی لوگوں کا مسئلہ کروں گا کافروں کا، جیسے میرے چچا کا مسئلہ کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام پر قرآن اتار دیا. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. میرے محبوب، جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا اتنا ہی آپ کو حق ہے. ایک کا مسئلہ کی آپ 70 کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں. اللہ نبی کو روک دیا گیا. بیر معونہ میں 70 قاریوں کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی نے بددعا تو فرمائی ان پر، لیکن اپنے 1400 صحابہ کو جان کا نذرانہ پیش کرنے کی بیعت نہیں دی. ایک عثمان غنی کے بارے میں پتا چلا اس کو کافروں نے شہید کر دیا ہے، تو سیدی و مولائی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ دھڑکنے لگا. فرمایا جب تک خون عثمان کی عظمت کو اجاگر نہیں کر دیا جائے گا تب تک یہاں سے قدم نہیں ہٹیں گے. آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو 1400 صحابہ کہ عثمان غنی کی عظمت کا نقارہ دنیا کے اندر بن جائے. اور پھر کیا کیا حضور نے؟ سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا، جب سب کی بیعت ہو گئی صحابہ کی، اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ مارا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ. صدیق اکبر زندہ باد، فاروق اعظم زندہ باد، عثمان غنی زندہ باد، جامع قرآن زندہ باد، قاریہ قرآن زندہ باد، ذوالنورین زندہ باد، علی مرتضیٰ زندہ باد، مامو جان زندہ باد، نعرہ تکبیر. میرے دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک میں کتنی عظمت ہے. یہ عثمان کا ہاتھ ہے. عثمان غنی فرمایا کرتے تھے بطور فخر کے سمجھے نہیں، اور جس دن سے اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھ پر آپ نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی، پھر اس ہاتھ کو کبھی آپ نے ایسی جگہ نہیں لگایا جو گندی ہوتی ہے، کبھی کتنا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُصْبَةٌ. ہر نبی کا ایک رفیق اور ساتھی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق اور ساتھی ہوتا ہے، اور جنت میں میرے ساتھی کون ہے؟ عثمان. کون ہے بھائی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا عثمان غنی کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ فرمایا ھذا المرء، یہ وہ انسان ہے جس کے ہاتھ کو نبی نے اپنا ہاتھ قرار دیا، اور جس کے نکاح میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک کے بعد دیگر 2 بیٹیاں دی. حضرت رقیہ کا جب انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی نے عثمان غنی کو بلایا اور کہا عثمان، اللہ نے تمہارا نکاح ام کلثوم کے ساتھ کر دیا ہے. کس نے کر دیا بھائی؟ اللہ نے تمہارا نکاح ام کلثوم کے ساتھ کر دیا ہے. اور جب ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، یاد رکھنا آپ کا نکاح کسی قاضی صاحب نے پڑھایا ہوگا، ہمارا نکاح کسی حافظ جی نے پڑھایا ہوگا، کسی کا نکاح مفتی صاحب نے پڑھایا ہوگا،
کسی کا نکاح کسی اللہ کے نیک بندے نے پڑھایا ہوگا، عثمان غنی تیری عظمت میں قربان جاؤں، تیرا نکاح حضرت محمد رسول اللہ نہیں، اللہ رب العزت والجلال پڑھا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں عثمان اللہ نے تمہارا نکاح میرے بیوی عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اور جب ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، نبی نے کیا فرمایا؟ عثمان اگر مجھے 40 بیٹیاں ہوتی، کتنی؟ 40 بیٹیاں، یکے بعد نہیں کرے، ایک کو تمہارے نکاح کے اندر دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، دوسری سے نکاح کر دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، تیسری سے نکاح کر دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، میں 40 کی 40 بیٹیاں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ سوچو کوئی بہت زیادہ شریف آدمی ہو اور آپ کے ساتھ اپنی بیٹے کے نکاح کر دے، خدا نخواستہ بیوی کا انتقال ہو جائے، بہت آپ کی عظمت دل کے اندر ہوگی، دوسری بیٹے سے نکاح کر دے گا، اگر اس کا بھی انتقال ہو گیا تو کیا کہیں گھر والے؟ یہ ناسی کے ہاں کوئی بیٹیاں نہیں، یہی کہیں گے نا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں 40 کی 40 عثمان غنی یکے بعد دیگر تیرے نکاح کے اندر دے دیتا۔ منبع علم و حیا حضرت عثمان غنی۔ بس ایک واقعہ سنا رہا ہوں، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر میں تشریف فرمائے، اللہ کے نبی تشریف فرمائے اور کسی تکیے سے ٹیک لگائے آپ بیٹھے، آپ بے تکلف بیٹھے، آپ کی لنگی مبارک یہاں تک ہے، گھٹنوں سے نیچے، یہ پنڈلی کھلی ہوئی ہے۔ صدیق اکبر آئے، باریابی کی اجازت چاہیے، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی اور اسی طرح حضور بیٹھے رہے۔ تھوڑی دفعہ حضرت عمر آئے، ترتیب بھی دیکھو، ابو بکر پہلے، بعد میں عمر، تیسرے نمبر پر عثمان غنی۔ اللہ اور سن لو، حضور ایک پہاڑ پہ ہے، حضور ایک پہاڑ پہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں، حضرت عمر ساتھ میں، عثمان غنی ساتھ میں، پہاڑ میں حرکت پیدا ہوئی، زلزلہ، بھوکم آیا، اللہ کے نبی نے اپنا کوڑا مارا پہاڑ پہ اور فرمایا اسکن ایھا الجبل، اے پہاڑ ٹھہر جا، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، بیٹھ گئے، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے، اجازت چاہی، آپ کو اجازت مل گئی، حضور اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارک کھلی ہوئی ہے، لنگی ذرا چڑھی ہوئی ہے، ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، باریابی کی اجازت چاہیے، امی جان عائشہ صدیقہ پردے کے پیچھے سارا منظر دیکھ رہی ہیں۔ عثمان غنی جب آئے، اجازت چاہی، میرے آقا نے فوراً اجازت نہیں دی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، لنگی مبارک کو درست کیا، واہ، لنگی مبارک کو درست کیا، اس کے بعد اجازت دی۔ تینوں حضرات آئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، ایک ایک کر کے چلے گئے۔ جب یہ تینوں حضرات چلے گئے، صرف حضور گھر میں رہ گئے، امی جان پردے سے باہر آئیں اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں دیکھو حضرت عائشہ کو مقام ناز حاصل حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ میرے ابو جان آئے تو آپ نے کوئی لحاظ نہیں کیا، آپ کے خسر عمر آئے تو آپ نے کوئی لحاظ نہیں کیا، آپ کے داماد عثمان آئے تو ان کی بڑی خاطر تواضع آپ نے کی، لنگی درست کی، تکیہ چھوڑ دیا، ایک چھوڑ دیا، اٹھ کر بیٹھ گئے، ان کا بڑا لحاظ کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ، عائشہ تجھے کیا معلوم، عائشہ تجھے کیا معلوم، عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، عثمان وہ شخص ہے جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد الرسول اللہ عثمان سے کیوں نہ حیا کروں؟ کامل الحیاء والایمان، کبھی کبھی خطبے میں خطیب پڑھتا ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، ایمان میں کامل،
حیا کا یہ حال، شرم و غیرت کا یہ حال. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے لکھا ہے حیا کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے کبھی اپنی کمر نہیں سیدھی، جھک کے چلتے تھے. کس قدر وہ باحیا ہوگا. شہادت کے موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی تاریخ انشاءاللہ میں آئندہ اگر اللہ نے زندگی تو آئندہ بیان کروں گا، وقت ہو رہا ہے اور تفصیلی واقعہ. میں فوج بھیج دیتا ہوں ملک شام سے آپ کی حفاظت کے لیے. فرمایا میں مدینے کی بہنوں بیٹیوں پر اور مدینے کے رہنے والوں پر باہر کی فوج بلا کر اپنے آپ کو شہید کرانا تو مجھے گوارا ہے، لیکن مدینے کی زمین کو فوج بلا کر مدینے والوں پہ تنگ کر دوں یہ مجھے گوارا نہیں. ایک موقع آیا غزوہ تبوک کا. سفر دشوار گزار ہے، موسم انتہائی سخت ہے، افلاس اور قلاشیت کا عالم ہے. صحابہ کرام پہ غربت کا دور بڑھ رہا ہے. لمبا سفر ہے. مدینہ پاک سے تبوک 1500 کلومیٹر ہے. 1500 کلومیٹر کا سفر اونٹوں سے اور پیدل طے کرنا آسان کام نہیں تھا. سرکار کی یہ فکر تھی میرے صحابہ کو کم از کم کھانا تو راستے میں مل جائے. آپ نے اعلان کیا من جہز جیش العسرتی فلہ الجنہ. جو اس جیش عسرہ، یہ جو تنگی کی جو فوج ہے، اس کے لیے جو تیاری کا سامان فراہم کرے گا میں محمد الرسول اللہ اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے کہ رسول اللہ 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور نے اعلان کیا، پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ. پھر حضور نے اعلان کیا، پھر دوبارہ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ 100 اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ. اور البدایہ والنہایہ کا بیان ہے 1000 اونٹ عثمان غنی نے دیے پورے ساز و سامان کے ساتھ. یعنی اس پر بیٹھنے والے کو نہ نکیل تلاش کرنا ہے نہ گدی تلاش کرنا ہے، پورے ساز و سامان کے ساتھ کھانا راشن پورا لگا ہوا. 1000 اونٹ. حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا گھر گئے 1000 اشرفیاں لے کر آئے. 1000 اشرفیاں، سونے کا سکہ 1000 اشرفیاں. اور جب سرکار کی جھولی میں ڈال دی تو آقا نے ہاتھ میں لیا اور خوشی کی وجہ سے آپ ہاتھ میں الٹ پڑ رہے. اور معلوم کیا فرمایا؟ ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. عثمان کو آج کے بعد کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے جو عمل وہ کرے، چاہے جو عمل کرے عثمان آج کے بعد ان کو کوئی عمل ان کو نقصان نہیں دے گا. یعنی اللہ کی طرف سے کوئی گرفت اور پکڑ ان کے لیے نہیں ہوگی. یہ معمولی تمغہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. پھر آپ نے اعلان کیا، پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے. رسول پاک کو کہنا پڑا عثمان کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دے گا، کسی اور کو بھی بولنے کا موقع دے گا. میرے عزیزوں میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے تبوک کا سیٹ. ہمارا سیٹ، ہمارے علاقے، ہمارے شہر، ہمارے قصبے کا سیٹ ٹھیک ہے کہیں خرچ کرتا ہوگا. کوئی الیکشن پہ کرتا ہے، کوئی نوٹنکی پہ خرچ کرتا ہے، کوئی آرکیسٹرا پہ خرچ کرتا ہے، کوئی بارات پہ خرچ کرتا ہے، کوئی گولے تماشے پہ خرچ کرتا ہے. عثمان غنی قربان جاؤں تیری مالداری پر، تیرا مال کس کے لیے خرچ ہو رہا ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ. دینے والے عثمان غنی یہاں پر ہیں اور لینے والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی پاک علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے. وہ عثمان غنی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی کا خرچہ برداشت کرنے والا. سنو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی
کیا میری بیٹی فاطمہ کے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ ایک روایت میں حضرت علی نے چہرے سے اشارہ کیا ہاں یا رسول اللہ، اور ایک روایت میں ہے کہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ علی اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا رشتہ منظور ہے مگر حق کے مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ کہا گھوڑا ہے، زرہ ہے، تلوار ہے، یہ میدان جہاد میں کام آئیں گے، زرہ جا کے فروخت کرو۔ مہر کی ادائیگی کے لیے زرہ بکوائی جا رہی اور بکوانے والا کوئی مجھ جیسا جاہل مولوی نہیں ہے، امام الانبیاء علیہ السلام۔ عثمان غنی گئے ایک تاجر کے پاس کہ بھائی یہ پرانی زرہ خرید لو، 200 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کسی کے سامنے شادی کے اخراجات کے لیے بھیک نہ مانگنا پڑے، باعزت طریقے سے حاصل ہو جائے، آگے بڑھے۔ اس نیت سے کوئی زیادہ کا اگر خرید لے گا تو کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے۔ عثمان غنی اپنی دکان پر منڈی میں کھڑے تھے، دیکھا حضرت علی آ رہے ہیں، پوچھا بھائی علی کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہا ہاں اللہ کے پاک نبی نے اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ میرا رشتہ قبول کر لیا، منظور کر لیا ہے۔ کہا اچھا پھر کیوں آئے ہو؟ کہا زرہ بیچنے کے لیے آیا تاکہ کچھ پیسے حاصل ہو جائیں مہر ادا کے لیے اور دوسری تیاریوں کے لیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بکی نہیں؟ کہا کسی نے 200 درہم دینے کے لیے کہا تھا، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ مل جائیں۔ عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے زرہ رکھ دو، 400 درہم لے کر جاؤ۔ کتنے بھائی؟ 400 درہم لے کر جاؤ۔ حضرت علی خوش ہو گئے، حضرت علی خوش ہو گئے۔ وہ اس کی قیمت 200 درہم ہی تھی مگر باعزت طریقے سے اپنے غریب ساتھی کی مدد کرنا یہ اللہ کے نبی کی یونیورسٹی سے عثمان غنی جیسے شاگرد نے سیکھا تھا۔ عثمان غنی نے کہا 400 درہم لے کر کے جاؤ۔ جب 400 درہم لے کر حضرت علی چلے، تھوڑی دور گئے تھے، عثمان غنی نے پکارا بھائی علی ذرا ادھر آئیے۔ حضرت علی فرماتے میں گھبرایا، شاید سودا پسند نہیں آیا ہے، پیسے واپس لے لیں گے، زرہ واپس کر دیں گے۔ میں گھبرایا، اے اللہ خیر فرما۔ جب میں گیا تو عثمان غنی نے کہا بھائی علی 400 درہم بھی لے جاؤ اور زرہ بھی لے جاؤ، مجھے یہ پسند ہے رسول پاک کی بیٹی کی شادی ہو اور خرچ عثمان غنی کا ہو۔ خرچ عثمان غنی کا ہو۔ 400 درہم پہ دے دیے اور زرہ بھی واپس کر دیں۔ حضرت علی اب اور زیادہ خوش۔ آپ کی جیب میں 50 کا نوٹ ہو تو چہرہ ذرا مرجھایا سا رہے گا آج کے دور میں، اور اگر بھائی 5000 رکھے ہو تو چہرہ بتائے گا ہے۔ علی خوش تھے، آقا نے چہرہ دیکھا، علی خوش آ رہے ہیں۔ کہا علی کیا بات ہے، زرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بکی نہیں کیا؟ زرہ نہیں بکی؟ کہا یا رسول اللہ ایک ایسا تاجر ملا، ایک ایسا بیوپاری ملا، ایک ایسا بزنس مین ملا جس نے یا رسول اللہ پیسے بھی دے دی اور زرہ بھی واپس کر دی۔ حضرت علی نے عثمان غنی کا نام نہیں بتایا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ تو میرا عثمان ہی ہو سکتا ہے، وہ تو میرا عثمان ہی ہو سکتا ہے۔ رسول پاک کی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، خرچ عثمان غنی کا ہو رہا ہے، اور اجازت دو اللہ کے نبی علیہ السلام کا نکاح حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی جھجک محسوس کر رہے ہیں، میں خرچہ کہاں سے لاؤں؟ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، نیا جوڑا سلا کر لائے اور کچھ پیسے لائے، اور ابھی تو حضور نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ابھی حضور نے 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا آپ کا، میں تاریخ کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جوڑا زیب تن فرمایا تھا خدیجہ سے نکاح کے موقع پر، وہ ابو بکر صدیق کا دیا ہوا تھا، اور جو خرچہ ہوا تھا وہ ابو بکر صدیق کا تھا۔ میرے نبی کی شادی میں ابو بکر صدیق بول اٹھا رہا ہے، سیدہ فاطمہ خاتون جنت، جنت کی عورتوں کی سردار کی شادی میں خرچ عثمان غنی۔
سرکار دو عالم علیہ السلام نے نکاح کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے دن کے بعد یہ جو تبوک میں تم نے مدد کی ہے فوجیوں کی اور مجاہدین کی، آج کے بعد کوئی عمل تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بس ایک آخری بات اب سے دعا کرا دوں گا، بقیہ تفصیل انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی دعائیں بسا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، میں نے خود گزشتہ سال یہ روایت پڑھائی ہے مجھے۔ مجمع لگا ہوا تھا، ایک شخص آیا عراقی، کوفی لا یوفی، اس نے کہا بھائی یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا قریش ہیں۔ کہا یہ صاحب بزرگ؟ کہا یہ عبداللہ ابن عمر ہے۔ گیا اور اس نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا کرو۔ وہ ذرا دل کا مریض تھا۔ دل کا مریض کا مطلب ہارٹ اٹیک کا مریض نہیں تھا، عثمان غنی کا بغض تھا، اور اس کو یہی روک دیجیے، حدیث یاد آ گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا۔ جب کسی مسلمان کا جنازہ آتا تھا حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے۔ جنازہ لایا گیا، حضور تشریف فرما ہے، آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، نماز جنازہ پڑھائے بغیر حضور ہٹ گئے۔ حضور صاحب اور کیجئے، ہٹ گئے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مومن ہے آپ ہٹ کیوں گئے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہے، اور جس کے دل میں عثمان غنی کا بغض ہوگا اس کی نماز جنازہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے۔ عبداللہ بن عمر بیٹھے، یہ عثمان غنی سے بغض رکھنے کا مرض رکھنے والا مریض، دل کا مریض، یہ آیا اور کہا یہ بتائیے عثمان غنی جو ہے بدر میں شریک نہیں تھے حضور کے ساتھ؟ کہا نام۔ اور کہا جنگ احد میں آپ بھاگ لیے تھے؟ کہا نام۔ کہا اور حدیبیہ میں مکے چلے گئے تو آپ فرمایا ہاں۔ اس کے کہنے کا مطلب تھا کہ جب بدر میں شریک نہیں ہوئے اور احد سے بھاگ لیے اور حدیبیہ میں مکے چلے گئے تو ان کا مقام کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، مجھے نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کتاب العلم والتفقہ، اور پھر ایک روایت ذکر کی۔ اللہ کے حضور چند صحابہ بیٹھے تھے، حضور کے پاس ایک جمار لایا گیا، کھجور کے خوشے کو، کھجور کی گھوٹ کو جمار کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤ ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال مومن جیسی ہے، یا مومن کی مثال اس درخت جیسی ہے، اس کے پتے نہیں جھڑتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام اپنا دماغ اور اپنی نگاہ جنگلوں میں دوڑانے لگے۔ کسی نے سوچا آم کا ہو سکتا ہے، امرود کا ہو سکتا ہے، انار کا ہو سکتا ہے، ببول کا ہو سکتا ہے، چلول کا ہو سکتا ہے، کلکٹر کا ہو سکتا ہے، وغیرہ جو زمانے میں تھے۔ عبداللہ بن عمر اس وقت 10 سال کے، فرماتے میرے دل میں آیا کہ میں کہوں حضور وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن انا حدیث کیا ہے، انا صغیر السن، میں بہت چھوٹی عمر کا تھا، میں نے سوچا میں بھی کہوں گا تو یہ بڑی بڑی عمر کے لوگ کہیں گے کل کا بچہ پکر پکر کر رہا سب کے سامنے، اس لیے میں خاموش ہو گیا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔
تو سارے صحابہ نے جب جواب نہیں دے سکے تو عرض کیا رسول اللہ حدثنی وما ہی یا رسول اللہ، آپ فرما دیجئے کہ وہ کیا ہے، وہ کون سا درخت؟ ہی النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ جو بڑے بڑے صحابہ کا دماغ جہاں تک نہیں گیا تھا، اس 10 سال کے بچے عبداللہ بن عمر کا دماغ وہاں تک گیا تھا، اور گھر گئے تو حضرت عمر سے کہا ابو جان میرے دل میں آیا تھا میں حضور سے حضور کھجور کا درخت ہے، مگر بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں کہنے کی جرات نہیں کر سکا، مجھے حیائی۔ حضرت عمر نے معلوم کیا کہا، میرے بیٹے اگر حضور کے سامنے تم بتا دیتے یہ کھجور کا درخت ہے تو میرے لیے اتنا اور اتنا اتنا سونا ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی۔ کیوں؟ حضور کی نگاہ میں تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے، حضور کی نگاہ میں تمہاری عزت بڑھ جاتی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نام نام نام، بدر میں نہیں تھے، فوج سے ہٹ گئے تھے، حدیبیہ مکے چلے گئے تھے، اور فرمایا آپ سن، بدر میں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو، اپنی بیٹی حضرت رقیہ عثمان غنی کی بیوی تھی، ان کی تیمارداری کے لیے حضور نے روکا تھا، اور اللہ کے نبی نے گویا بتا دیا تھا کہ بدر میں شریک ہونے والوں کو جو ثواب اللہ دے گا، اے عثمان میری بیٹی رقیہ تمہاری بیوی رقیہ کی تیمارداری کرنے پر اللہ اتنا ہی اجر تم کو عطا فرمائے گا۔ نبی کے حکم سے عثمان غنی رکے تھے، باقی اپنی خواہش سے نہیں رکے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حصہ لگایا گیا مال غنیمت کا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا برابر حصہ لگایا گیا جو مجاہدین کا حصہ لگا تھا۔ فرمایا اور جنگ احد سے واپسی تو اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں نے میدان چھوڑا تھا ان سب کے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا قرآن کے اندر۔ تو تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ اٹھ رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی اللہ نے معاف کر دیا، تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہی ہے؟ اور کہا حدیبیہ، تو حدیبیہ کے اندر تو جناب رسول پاک علیہ السلام نے اپنا کیا ہے پرسنل سیکریٹری، اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا، اور اگر عثمان غنی سے زیادہ عظمت والا کوئی مکے میں ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو مکے کے میں بھیجتے، عثمان غنی کو نہ بھیجتے۔ عثمان غنی کی عظمت کا پتہ اس سے لگا لو کہ جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو رسول پاک علیہ السلام نے اپنے 1400 جیالوں کو جنگ کی آگ میں جھونکنے کا ارادہ اور کہا یہ جواب ہے، یہ جواب لے کے چلا جا، جہاں سے آیا ہے یہ جواب لے کے چلا جا۔ تو اس قسم کی بیمار طبیعت رکھنے والے لوگ یہ اسی زمانے سے ہیں، سمجھے نہیں؟ ان کے چہرے ہر زمانے میں رہے، انہوں نے اپنا مشن بنایا، سمجھے نہیں؟ مشن بنایا۔ ایک اعتراض حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ، وہاں ایک کتاب ہے نام نہیں سے میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اس کو پڑھیے مزہ آیا ہے۔ نہیں مولانا اسحاق صاحب سندیلوی رحمۃ العلماء کے آپ جو ہے رئیس التفسیر تو انہوں نے لکھا ہے۔ بعض جہاں لوگوں نے لکھ دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدے دیے، ایک اعتراض ہے، اور اس میں عقبہ ابن عامر کا نام خاص طور پر۔ اور پھر لکھنے والوں نے معاذ اللہ یہ لکھ دیا کہ عقبہ ابن عامر نے رات کو شراب پی، تاریخ کے بیمار اور گندے حوالوں اور چیتھڑوں کو سامنے رکھ کر کے عثمان غنی کی زندگی کو داغدار کرنے والے بےہودوں، اللہ تم کو سمجھ نصیب فرمائے، قرآن کی آیتیں تم کو نظر نہیں آتی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نظر نہیں آتے،
آسمان کے فرشتے جس سے حیا کرتے ہو، تمہارے خلق کو حیا نہیں آتی ان کے خلاف چلانے میں۔ لکھا کہ عقبہ ابن عامر کو گورنر بنایا عثمان غنی نے، اور عقبہ ابن عامر گورنر نے رات کو شراب پی، چونکہ نماز گورنر ہی پڑھاتا تھا، فجر کی نماز بجائے 2 رکعت کے 3 رکعت پڑھائی، اور اس کے بعد سلام پھیر کر کہا ایک اور پڑھاؤں کہ اعتراض ہے۔ پہلی بات تو اگر عقبہ ابن عامر نے شراب پی تو عثمان غنی کا قصور کیا ہے؟ دوسری بات مولانا نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا عقبہ ابن عامر نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو سارے کے سارے مقتدی بھی شراب کے نشے میں تھے، کسی نے لقمہ نہیں دیا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، آج کا امام اگر غلطی کرے پیچھے مقتدی سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر، صحابہ کرام تابعین نماز پڑھ رہے ہیں، معاذ اللہ سب کے سب شراب کے نشے کے اندر ہے، 3 رکعت پڑھا دی اور کسی نے رکتا نہیں دیا۔ کیا پتا چلا؟ جھوٹی کہانی۔ عثمان غنی کو مطعون کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے جھوٹی کہانیاں گڑھی گئی، جھوٹی کہانیاں گڑھی گئی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ یاد رکھنا ساری دنیا ایمان کو تلاش کرتی ہے، ساری دنیا تقوی کو تلاش کرتی ہے، ساری دنیا حیا کو تلاش کرتی ہے، لیکن حیا اور ایمان اور تقوی اور پاکیزگی اور سخاوت عثمان غنی کی دروازے کی دروازہ دری کر رہی ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَقَرَّ عَلَيْكُمُ الْكُفْرُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی دامادی کے لیے منتخب فرمایا۔ اور اللہ کا انتخاب ایسے، کیا وقت 12 بج گئے، زیادہ ہو گئے؟ اللہ کا انتخاب ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہم اور آپ کوئی رشتہ دیکھیں گے، 10 لوگوں سے پوچھیں گے بھیا یہ لڑکے کا کیریکٹر کیسا ہے، رات کو زیادہ 2 بجے تک موبائل تو نہیں دیکھا، اس کے دوستوں کا ماحول کیسا ہے، اور اسے پہچانا جائے گا۔ میں آپ کے علم کے لیے بتا رہا ہوں، اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے بہن کے لیے کوئی رشتہ دیکھ رہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو، اس کے دوستوں کو دیکھو۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلُ، دیکھ لو کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اگر یہ شرابیوں سے دوستی کر رہا ہے، جواریوں سے دوستی کر رہا ہے، آوارہ گردی کرنے والے دوستی کر رہا ہے، اگر اس کے دوستوں کے اندر بیکار قسم کے لڑکے جو رات کے 12 بجے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر پٹ پٹ موٹر سائیکل چلا کر لوگوں کی نیندیں حرام کر رہے ہیں، تو سمجھ لو یہ بدتمیز بھی ویسے ہوگا۔ بٹیا دو گے زیور بیچ کے کھا لے گا، شراب پی لے گا، کام ختم ہو جائے گا۔ دیکھ لو اس کو، ہم اور آپ دل کی حالت ہوئی، لیکن اللہ تو جانتا ہے نا۔ اللہ نے نبی کی بیٹیوں کے لیے اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اب آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس کو منتخب فرما دے، اللہ جس کو نبی کی دامادی کے لیے منتخب فرما دے، اس کے بارے میں آگے نہ کسی جانچ کی ضرورت، نہ پڑتال کی ضرورت، نہ چھان کی ضرورت، نہ بھیک کی ضرورت۔ بالکل صحیح ہے، اس کا دل صحیح، اس کا دماغ صحیح، اس کی نگاہ صحیح، اس کی قوت سنوائی صحیح، سماعت کی قوت، بصارت کی قوت، شمامت کی قوت، لمس کی قوت، اس کے ہاتھوں کا چھونا صحیح، قدموں کا اٹھانا صحیح، دل کا سوچنا صحیح، دماغ کی فکر صحیح، جس کو اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نکاح کے لیے منتخب فرما دیا ہو، نبی کی دامادی کے لیے چن لیا ہو، وہ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کی شکل میں فرشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضائل عطا فرمایا جس سے بس میں نے بہت کم آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔
اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال میں پھر اسی عنوان کو زندہ کروں گا اور اس کو انشاءاللہ پھیلا کے تفصیل سے بیان کروں گا تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. پھر کہوں گا بڑے خوبصورت لٹریچر، بڑے خوبصورت ٹائٹل، سمجھے نہیں، صحابہ کرام کی طرف سے بدگمانی کرنے کا لوگوں نے بیڑا اٹھا رکھا ہے، فری تقسیم ہو رہی. میں نے کہا اگر خوبصورت ٹائٹل ہی پہ مر رہے ہو تو عیسائی بن جاؤ. بڑی اچھی سوسائٹیاں ہیں، بڑی ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں، فری تعلیم کا نظام چل رہا ہے، بڑے خوبصورت ٹائٹل کی کتابیں تم کو ملیں گی. ٹائٹل سے کچھ نہیں ہوتا ہے اگر اندر اوپر آپ جو ہے چاندی کا طبق لگا دیں اور اندر آپ گوبر کا کنڈا لا کے رکھ دیں تو چاندی کے طبق سے وہ گوبر جو ہے وہ حلوہ نہیں بن جائے گا، گوبر حلوہ نہیں بن جائے گا. اور یاد رکھیے گا اگر خوشبودار حلوہ اندر ہے اوپر آپ کاغذ رکھ دو، باسی کاغذ رکھ دو یا اخبار کاغذ رکھ دو تو انشاءاللہ اس سے حلوے کی قیمت نہیں کم ہو جائے گی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دل اللہ نے جانچا تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے اعلان فرما دیا میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور میں نے 100% نمبر ان کو کامیابی کا عطا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حضرات کے ساتھ محبت، عقیدت، عظمت کرنے والا بنا دے. ان کی طرف سے کسی قسم کی بدگمانی یاد رکھنا میں دعوے کے ساتھ کہہ جاتا نماز کی کوتاہی اللہ معاف کر دے گا. اس سمجھ لیں کہ نماز نہ پڑھو، کوتاہی اگر ہو گئی، غفلت ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا. روزے میں غفلت ہو گئی، اللہ معاف کر دے گا. تلاوت میں غفلت اللہ معاف کر دے گا. لیکن نبی کے یاروں کی زندگی کے سلسلے میں اگر کسی قسم کی بدگمانی آپ کے دل کے اندر آ گئی تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا. اللہ جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دے گا. جہنم کا سڑا اور بدبودار پانی اور پیپ اور لہو یہ اس کا مقدر بنے گا. اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت کرنے والا، ان کی عظمت دلوں میں راسخ کرنے والا اور ان کی محبت سے دلوں کو معمول اور مسرور کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.